وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمانداروں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دے دیجئے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی پھلوں کی روزیاں دیے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ہم شکل لائے جائیں گے، اور ان کے لیے بیویاں ہیں صاف ستھری، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایمان والوں کے لیے خوشخبریاں اور جنت کی چند نعمتوں کا تذکرہ۔ چونکہ پہلے کافروں اور دشمنان دین کی سزا، عذاب اور رسوائی کا ذکر ہوا تھا، اس لیے یہاں ایمانداروں اور نیک صالح لوگوں کی جزا ثواب اور سرخ روئی کا بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کے مثانی ہونے کے ایک معنی یہ بھی ہیں، اور صحیح تر قول بھی یہی ہے کہ اس میں ہر مضمون تقابلی جائزے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مفصل بیان بھی کسی مناسب جگہ آئے گا انشاءاللہ۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ کفر کا، کفر کے ساتھ ایمان کا، نیکوں کے ساتھ بروں کا، اور بروں کے ساتھ نیکوں کا ذکر ضرور آتا ہے۔ جس چیز کا بیان ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے مقابلے کی چیز کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ کسی چیز کو ذکر کر کے اس کی نظیر کو بھی کہیں بیان کیا گیا ہے۔ یہ معنی ہیں متشابہ ہونے کے، اور یہ دونوں لفظ قرآن کے اوصاف میں وارد ہوئے ہیں۔ اسے مثانی بھی کہا گیا ہے اور متشابہ بھی فرمایا گیا ہے۔ جنتوں کے نیچے نہریں بہنا، اس کے درختوں اور بالا خانوں کے نیچے بہنا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ نہریں بہتی ہیں لیکن گڑھا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نہر کوثر کے دونوں کنارے سچے موتیوں کے، قبے میں اس کی مٹی مشک خالص ہے، اور اس کی کنکریاں لؤلؤ اور جواہر ہیں۔ یہ حدیث بخاری کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرمائیں۔ وہ احسان کرنے والے اور بڑے رحیم ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جنت کی نہریں مشکی پہاڑوں کے نیچے سے جاری ہوتی ہیں۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی مروی ہے۔ متشابہ سے کیا مراد ہے؟ جنتیوں کا یہ قول کہ پہلے بھی ہم یہ دیے گئے تھے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میوے ہمیں ملے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے یعنی کل بھی یہی دیے گئے تھے۔ یہ اس لیے کہیں گے کہ ظاہری صورت و شکل میں وہ بالکل مشابہ ہوں گے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک پیالہ آئے گا، کھائیں گے، پھر دوسرا آئے گا تو کہیں گے یہ تو ابھی کھایا ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ کھائیے، اگرچہ شکل و صورت میں یکساں ہے لیکن مزہ اور ہی ہے۔ فرماتے ہیں جنت کی گھاس زعفران ہے، اس کے ٹیلے مشک کے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے خوبصورت غلمان ادھر ادھر میوے لالا کر پیش کر رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں۔ وہ پھر پیش کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اسے تو ابھی کھایا ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں رنگ و روپ ایک ہے لیکن ذائقہ اور ہی ہے۔ چکر دیکھیے، کھاتے ہیں تو اور ہی لطف پاتے ہیں۔ یہی معنی ہے کہ ہم شکل لائیں گے۔ دنیا کے میووں سے بھی نام اور شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے لیکن مزہ کچھ دوسرا ہی ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ صرف نام میں مشابہت ہے، ورنہ کہاں دنیا کی چیزیں اور کہاں جنت کے خوان نعمت، یہاں تو فقط نام ہی ہے۔ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ دنیا کے پھلوں جیسے پھل دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ تو دنیا میں کھا چکے ہیں، مگر جب چکیں گے تو لذت کچھ اور ہی ہوگی۔ وہاں جو بیویاں انہیں ملیں گی وہ گندگی، ناپاکی، حیض و نفاس، پیشاب، پاخانہ، تھوک، رینٹ، منی وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی۔ ایک قول ہے کہ حوا علیہ السلام بھی پہلے حیض سے پاک تھیں لیکن نافرمانی سرزد ہوتے ہی یہ بلا آ گئی۔ ان تمام نعمتوں کے ساتھ اس زبردست نعمت کو دیکھیے کہ یہ نعمتیں فنا ہوں، نہ نعمتوں والے فنا ہوں، نہ نعمتیں ان سے چھینی، نہ یہ نعمتوں سے الگ کیے جائیں، نہ موت سے خاتمہ ہے نہ آخر ہے، نہ ٹوکنا ہے اور کم ہونا ہے۔
اللہ رب العالمین جواد و کریم بر و رحیم سے التجا ہے کہ وہ مالک ہمیں بھی اہل جنت کے زمرے میں شامل کر دے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین۔